سورۃ لہب مکی ہے، 5 آیتیں ہیں، نزول میں 6 ہے، ترتیب میں 111 ہے۔ اس سورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمنوں کی ہلاکت کا اعلان ہے کہ دین کے دشمن آخر کار ہلاک ہو۔ سلطان عبدالحمید خان کے والد تھے سلطان عبدالمجید خان، ترکیہ کے صدر صدور تھے اور بہت بڑے رحمدل مسلمان فرمان روا تھے۔ تو انگریز بادشاہ نے کہا کہ تم مسلمان مٹھی بھر ہو، ہر طرف ہم ہیں، تمہاری مثال ایسی ہے جس طرح 32 دانتوں کے درمیان میں زبان گوشت کا ٹکڑا گرفتار ہو۔ ہر طرف ہم انگریز عیسائی ہے، یہود ہے، اور تمہاری مثال ایسی ہے جس طرح 32 دانتوں کے درمیان گوشت کا ٹکڑا زبان۔ سلطان عبدالمجید نے کہا کہ ٹھیک ہے نا، ایک دن آ جائے گا 32 دانت نہیں ہوں گے لیکن زبان گر بھی رہے گی۔ بوڑھے کے دانت گرتے ہیں، زبان تو نہیں گرتی۔ فرمایا 32 کے 32 دانت ختم ہو جائے گے لیکن زبان برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ غرق ہو۔ ابو لہب خوبصورت بہت تھا، نام تھا عبدالعزیٰ۔ جب پیغمبر پر آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، سورۃ شعراء کی، تو آپ نے کوئی صفحہ پر جا کے اہل مکہ کے ایک ایک قبیلے، ایک ایک سردار کو پکارا، سب لوگ آئے، جو نہیں آ سکتا تھا نمائندہ بھیجا، ابو لہب بھی آیا۔ جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ توحید پڑھو تب کامیاب ہوں گے، تو کہنے لگا تبت یدک، تیرا ہاتھ ٹوٹے، لہذا جماعتنا، اس لیے بلایا تھے، کوئی بات تھی؟ اور پھر حضرت کی طرف پتھر پھینک کے بڑی تکلیفیں پہنچائی، اللہ نے آپ کا بدلہ لیا اور فرمایا تیرا ہاتھ تو سدا بہار ہوگا لیکن اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے۔ بدر میں شریک نہیں ہوا ڈر کے مارے، گھر میں ایک بیماری ہو گئی اس کو، دونوں ہاتھ جسم سے کٹ کے رہ گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ بھی تباہ ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کام نہیں آیا اس کو مال و جو کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب جا گرے گا آگ شعلوں والی میں۔ ابو لہب ہے نا تو ذات لہب ہوگا، ابو لہب ذات لہب ہو گیا۔ علم المعانی جاری ہے۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی جو دیکھتی تھی، ام جمیل کیا کرتی تھی؟ حمالۃ الحطب، اٹھاتی تھی لکڑیوں کے گھٹے، جھاڑیاں کانٹے لا کر پیغمبر کے راستے میں ڈالتی۔ فی جیدہا، اس کے گلے میں، حبل من مسد، رسی ہوگی کھجور کی چالیوں کی بٹھی ہوئی۔ اللہ، ابو لہب حضرت کے ہاتھ کو کیوں اشارہ کیا؟ جیسے مقرر کی عادت ہوتی ہے کہ تقریر میں ہاں یہ لوگو اے لوگو، مقرر ہاتھ ہلاتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ اکثر الٹا ہاتھ ہلاتے، منع فرمایا دایاں ہاتھ، ضرورت زیادہ آ گئی تو دونوں اٹھا لو، ضیاء القاسمی جوش میں آ جائے دونوں آگے اٹھا لو۔ پنجاب کی سرزمین پر عطا اللہ شاہ کے بعد اس جیسے غیرتی مقرر پیدا نہیں ہوا۔ دیوبند کے لیے جو اس نے جان چڑھ کی ہے، ہم سب پہ احسان ہے اس غیرتی اور بہادر سپوت۔ اللہ، عجیب بات ہے کہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری مرحوم کو یہ معلوم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تقریر میں صرف انگلی اٹھا سکتے ہیں، ہاتھ نہیں ہے، تو آیت سے ثابت ہے کہ حضرت نے ہاتھ اٹھایا تو ابو لہب نے کہا تیرا یہ ہاتھ ٹوٹے، اور وہ جو انگلی کا ذکر ہے وہ جمعے کے خطبے میں ہے، اس میں اعضاء ہلانا نہیں، اگر ضرورت ہوئی تو اللہ ایک انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ خبط اور خلط ہو گیا شیخ کو۔ اس کی بیوی وہ لکڑیوں کے گٹے اٹھاتی تھی اور حضرت کے راستے میں پھینکتی تھی۔ بعض عورتیں بڑی شرپسند ہوتی ہیں، وہ سارا کام خراب کرتی ہے۔ چنانچہ اسی طرح گھٹا اٹھا کر کے لکڑیوں کا لا رہی تھی، پتھر سے رکھا آرام کرنے کے لیے رسی بندی ہوئی تھی، وہ گھٹا دوسری طرف گر گیا اور یہ اوپر لٹک گئے اور لٹکی رہی، ٹانگیں ہلاتی رہی، مردار ہو گئے۔ جو بزرگوں کو اور دین والوں کو ستائے، ایک دن جیسے وہ بکری بھینس کے سینگ میں
سم کر کے جو ہے نا ختم ہو گئی. ایک بکری تھی، اس کی عادت تھی بھینس کا چارہ کھاتا تھا تو وہ بھی آ کے کھاتی تھی. مالک نے کئی مرتبہ روکا، ہٹ رہے تو کہہ رہے بھینس سے کیا کام. دیکھا تو پھر کڑی بھینس کے سامنے چارہ ہوتا تھا بڑا اچھا، دانا اناج کھلی چوکر. یادی ہو گئی جب بھی وہ چارہ کھائے یا کے ساتھ کھائے. ایک دن بھینس نے سینگ یوں مارا، یہ گلے میں جو رسی تھی وہ سینگ میں آ گئی، اور پھر بھینس نے اپنے آرام سے جگالی لینے شروع کر دی. یہ پیں 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 پیں. لوگ سب سوئے ہوئے تھے، جا کے دیکھا مردار ہو چکی. وامرأته حمالة الحطب. پیچھے سنڈا سے رکھ کر وہی ہندا بدیا لی سنڈا سے رچے ٹھانڈی جو ہے. اس میں اشارہ ہے کہ مرد ہو یا عورت اگر وہ دین کے خلاف چلے تو انجام صفر ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.